گود میں کھیلنے والا حضرت حسین ہے، دودھ پینے والا حضرت حسین ہے، ماں پلانے والی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اماں جان نے حضرت حسین کی طرف منہ کیا اور دودھ پلاتے پلاتے پوچھ لیا، بچے میں نے تجھے کوک میں قرآن سنایا، میں نے تجھے گود میں قرآن سنایا، میں نے تجھے لوریوں میں قرآن سنایا، میں نے تجھے پگھوڑے میں قرآن سنایا، میرے بچے دودھ بھی پی رہے قرآن سن رہے، بتا بڑا ہو کہ اس گود کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ حضرت حسین نے دودھ پیتے ماں کی طرف دیکھا، دیکھ کے مسکرانے لگے۔ ایک جملہ کہا کہ اماں جان، ایک جملہ دل میں کہا ہوگا، تصور کیا ہوگا اور کہا ہوگا اماں جان تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، میں تجھے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سناؤں گا۔ جب تم نے پیدا ہوا نہیں، جمع نہیں، جب تم نے بچے کی پیدائش ہوئی نہیں، تم نے اس وقت سے گانے سنائے، قرآن کیسے پڑھے گا؟ کہاں چلی گئی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی اماں؟ ابا کے انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر ہے، اماں مدرسے کے اندر لے کے چلی گئی، کہنے لگی استاد محترم اکیلا اسے قرآن پڑھا دینا، جب تک یہ قرآن کا حافظ نہ بنے اسے گھر آنے نہ دینا، ماں سے دور رکھنا، ابا سے دور رکھنا، دنیا سے دور رکھنا، دنیا بنانے والے کے قریب کر دینا، میرا بچہ تیار ہو جائے گا، حافظ بنے گا، کل مروں گی جنازہ یہ پڑھائے گا۔ او میرے عزیزو، اس قابل تو کم سے کم اولاد کو کر لو، چلو تیرا میرا جنازہ نہ پڑھا سکے، جنازہ پڑھ تو سکے، یقین جانو باوضو بیٹھا ہوں، اللہ کی نعمت میرے سامنے پڑی ہے، جب بھی میں گھر جاتا ہوں میں بیوی کے پاس بیٹھ کے رونے لگ جاتا ہوں، کبھی 3 بجے، کبھی 4 بجے، کبھی 2 دن بعد، کبھی اب مجھے 5-6 دن گھر سے نکلے ہوگے، جب بھی جاؤں گا پتہ نہیں کس وقت پہنچوں گا، ایک بات گھر والی سے کہتا ہوں، وہ جوڑتی ہاتھ کے تو شوگر کا مریض ہے، تھکا ہار آیا پیروں پہ ورم ہے، اپنی جان پہ رحم کھا، آتے ہی رونے لگ جاتا ہے۔ میں ایک وعدہ بیوی سے روزانہ لیتا ہوں، جب بھی ملاقات ہو وہ وعدہ یہ لیتا ہوں، میرے سے وعدہ کر، اگر میں مر گیا حافظ آباد میں، قبر میری حافظ آباد بنی تو صبح صبح فجر کی نماز کے بعد میرے دونوں بیٹے عبدالسمیع اور محمد معاویہ کو میری قبر پہ بھیج دیا کرنا اور کہنا ابا کل سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، میں تمہارا دیسی گھی سے پراٹھا بناتی ہوں، میں تمہارے خالص دودھ سے چائے بناتی ہوں، جیسا انڈا کھو گے ویسا پکا کے دوں گی، جاؤ تمہارے سے زیادہ تمہارے باپ کو قرآن کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ میرے بچوں سے کہہ دینا سورہ بقرہ نہ پڑھو، کہنا سورہ یاسین سورہ رحمان نہ پڑھو، بلکہ میری قبر کے پاس آ کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے چلا جانا، تمہارا پروٹھے سے ناشتہ ہو جائے گا، تمہارے باپ کا قرآن کی تلاوت سے ناشتہ ہو جائے گا۔ اس قابل تو بچے بن جائیں۔ امیر شریعت عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ پرچہ لکھا، پرچہ لکھ کے اپنے بیٹے بزرگ بخاری کے ہاتھ میں دے دیا کہ بیٹے جب میں مر جاؤں دنیا سے چلا جاؤں مجھے غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، جنازہ پڑھنے سے پہلے پرچہ کھول لینا۔ فرزند ارجمند نے پرچہ کھولا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ابا بھی کھولوں گا کہ کھول لے، اس پرچے پہ لکھا تھا بیٹے جب میں مروں گا میرے جنازے میں امام الاولیاء حضرت لاہوری بھی آئے گا۔ کون احمد علی لاہوری؟ میرے عزیزو تھوڑی سی فقیر کی بات سن لو، جلدی نہ کرنا، دکانوں پر تو بیٹھنا ہے، کیا پتا دل ٹوٹ جائے، اس ٹوٹنے دل پر خدا کی رحمت آ جائے، کیا پتا تیری آنکھ سے آنسو نکلے، یہ خدا کی قسم یہ لیڑے ہیں، یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، میں نے مانگے کوئی نہیں اللہ نے دے دیے، نرم دل اللہ کر رہی، اسی کے لیے تو دھکے کھا رہے ہو، اسی کے لیے تو بہنوں کو عدالت میں لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، میں نے کہا بھائی قرآن ہاتھ میں لے کے سامنے بہن کو کھڑا کر کے عدالت میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ جج صاحب نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگا قرآن کی قسم یہ میری بہن کوئی نہیں۔ بہن نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ جب مکان کے ٹکڑے کی خاطر بھائی بہنوں کا انکار کر دے، یا اللہ پھر دنیا کی سانسیں ختم کر دے، تیری دنیا میں رہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں۔ ہو نہیں رہا عدالتوں کے اندر
میں کراچی کے اندر میرے عزیزو ایک پروگرام میں گیا، جس گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا رونے کی دھاڑنے کی آواز آئی، میں دوسری منزل پہ بیٹھا تھا، میں نے کہا اوے کیا ہوا؟ کہنے لگے مولوی صاحب 4 بہنیں 1 بھائی، پچھلے سال باپ کا انتقال ہوا، آج کے دن باپ کا جنازہ اٹھا تھا، بہنیں بھائیوں کے گلے مل کے رونے کے لیے آئی، چل روئیں گے، بھائی کے چہرے میں باپ کا چہرہ نظر آئے گا۔ بڑی بہن کے منہ پر بھائی نے تھپڑ مار کے گھر سے باہر نکال دیا، دفع ہو جاؤ، تمہارا باپ مر گیا، مرنے کے بعد تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ اور یہ تو صرف کراچی کا ایک گھر نہیں، پتہ نہیں کس گھر کے اندر یہ مرض پڑا ہوا ہے، اور اس قابل تو اپنے بچوں کو کر جاؤ ہمارے جنازے پڑھا سکے۔ مولوی صاحب جون جولائی کا مہینہ ہو، رمضان المبارک کے مہینے میں کسی کا انتقال ہو جائے، 3 بجے جنازہ ہو، پھر دیکھو کیسے جان نکلتی ہے، کہتے ابھی مرنا تھا، جلدی جلدی پڑھو جی، روزے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب کہے گا یا اللہ مغفرت فرما دے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ مغفرت فرما دے، میرا نمازی ہے، جب بیٹا کو نماز جنازہ پڑھائے گا کہے گا اللہ مغفرت فرما دے، یہ میرا ابا ہے، اللہ رو کر پانی کا چھینٹا ڈالنا میرا کام ہے، بچے کے رونے پر ترس کھا کے باپ پر رحمت کا چھینٹا ڈال دینا تیرا کام ہے۔ ابو ذر بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب یوں کر کے پرچہ پڑھا، اس پہ لکھا تھا میرے جنازے میں احمد علی لاہوری آئے گا۔ کون احمد علی لاہوری؟ لاہور کے شیراوالا میں 45 سال چٹائی پر بیٹھ کر عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی تفسیر بیان کی۔ فرمایا راوی پار سے ایک مجذوب آیا جس کے پیر میں جوتا نہیں تھا، جس کے پیر میں جوتی نہیں تھی، آیا لاہوری کا ہاتھ پکڑا، مسجد کے کونے میں لے گیا اور مجذوبانہ حالت کے اندر کہنے لگا لاہوری سامنے دیکھ۔ لاہوری فرماتے میں قرآن کی تفسیر کر رہا تھا، میں نے پڑھتے پڑھتے سامنے دیکھا کہ گنبد خضرا ہے، سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے، روزہ انور کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اور مجھے دیکھ کے کہہ رہے ہیں صدقتا یا احمد، صدقتا یا احمد۔ احمد علی لاہوری جو قرآن کی تفسیر تو سنا رہا ہے، روزہ انور سے محمد اس پر صداقت کی مہریں لگا رہا ہے۔ فرمایا میرے بیٹے میرے جنازے میں احمد علی لاہوری بھی آئے گا، میرے جنازے میں حضرت حالے جی والے بزرگ بھی آئیں گے، میرے جنازے میں اللہ اکبر 1,00,000 حدیثوں کا حافظ عبداللہ درخواستی بھی آئے گا۔ کون تھا؟ اللہ اکبر وکٹوریا اسپتال کے اندر شیخ حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی بستر پہ لیٹے ہیں، ڈاکٹر نوٹ پر آیا، حضرت کی یوں کر کے نبض چیک کی، نبض چیک کر کے کہنے لگا لگتا ہے بابا جی کی آخری سانسیں ہیں، لگتا ہے بابا جی کا اب آخری وقت ہے، لگتا ہے بابا جی اب نہیں اٹھیں گے، بابا جی کومے میں چلے گئے، اگر اٹھ بھی گئے تو بابا جی کی یادداشت گم ہے، ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک بیٹا کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرے باپ نے جو پڑھایا کا سب بھول جائے گا۔ جب ڈاکٹر نے کہا سب بھول جائے گا، عبداللہ درخواست نے یوں کر کے آنکھیں کھولی، ڈاکٹر صاحب کی کلائی پکڑی، فرمایا تو کس وثوق سے کہتا ہے میں بھول جاؤں گا؟ ابھی کرسی منگوا، یہاں بیٹھ جا۔ اللہ اکبر۔ بیٹھنا تیرا کام ہے، لیٹے لیٹے پوری بخاری زبانی سنا دینا میرا کام ہے۔ کر لے آجو آجو آگے آگے پیچھے جگہ کم پڑ گئی ہے، آگے آ جائے، تھوڑی قربانی کر لیں، آگے آ جائے، پیچھے جگہ کم ہو گئی، تھوڑا آگے ہو جائے، جو ساتھی کھڑے ہوئے بیٹھ جائیں، آپ سب کے لیے جگہ بنا رہے ہیں، آگے آگے آ جائیں۔ 2 فائدے ہوں گے، تم آگے آؤ گے تمہیں خدمت کرنے میں آسانی ہوگی، دور دور بیٹھے دیکھ رہے تم کو، کیلے کے باغ تم اکیلے کھاؤ گے، ہمارا حصہ کوئی نہیں اس کے اندر۔ دیکھو نا آگے آنے کا فائدہ ہوا کہ نہیں؟ سب کو ہوگا انشاءاللہ، قلبی بھی ہوگا اور عملی بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ فقیر کو تو اللہ ویسے کامیابی دے دیتا ہے، علماء کرام کی دعائیں ساتھ لگ جاتی۔ کون میرے عزیزو؟ عبداللہ درخواستی۔ اگر ایک بات کہہ دوں، مجمع مخلوط ہے، ناراض نہ ہونا، میں اپنے کابرین کا ذکر نہ کروں میری تقریر مکمل نہیں ہوتی۔ کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہ جنگ کی دھرتی پر ایک مرد قلندر ماں عائشہ کی عزت کا نعرہ لگاتے لگاتے شہید ہوا تھا۔
پوری دنیا سے جن کا چہرہ دیکھنے کے لیے دنیا آئی تھی. حافظ الحدیث عبداللہ درخاستی بھی اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ کے چلے، تسبیح بڑے دانوں کے ہاتھ میں تھی. پتہ چلا حافظ الحدیث جنازہ پڑھانے آ رہا ہے. جنگ کی سرزمین پر حضرت کا داخلہ بند کر دیا. ڈی پی او صاحب بائی پاس پہ کھڑے ہو گئے. حضرت سے کہنے لگے عزت سے کہہ رہا ہوں واپس چلے جاؤ، نہیں آنا. کہ عزت سے کہہ رہا ہوں رستہ چھوڑ دے، میں خود نہیں آیا، میں تو گھر کے اندر بیٹھا تھا، بستر پہ لیٹا تھا، میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں آمنہ کے لال کی زیارت ہوئی. فرمایا عبداللہ تو سو رہا ہے، میرا بیٹا شہید ہو گیا، جا اس کا جا کے جنازہ پڑھ. پھر تسبیح کو یوں کر کے گھمایا. فرمایا اس میں اعظم پڑھ رہا ہوں، پھونک مار دی گاڑی سمیت جلا کے بھسم کر دوں گا، پیچھے ہٹ جا. جب میرا عزیزو امیر عظیمت کے جنازے پہ عبداللہ درخاستی کھڑے ہوئے، چرپائی کا پایا پکڑا، باہی پکڑی، آسمان کی طرف دیکھا، بارش کے قطرے زمین پہ برسنے لگے. فرمایا او لوگو، میں نے آج آسمان کو دوسری مرتبہ روتے دیکھا. پہلی مرتبہ آسمان احمد علی کے جنازے پہ رویا، دوسری مرتبہ آج آسمان حق نواز شہید کے جنازے پہ رو رہا. فرمایا میرے جنازے میں عبداللہ درخاستی بھی آئے گا، لیکن میرے بیٹے چہرہ دیکھنے کی اجازت دینا، جنازہ پڑھانے کی اجازت نہ دینا. ابو ذر بخاری کہتے ہیں میں بے باپ کے پیر پکڑ کے رونے لگ گیا. میں نے کہا ابا نہ عبداللہ درخاستی جنازہ پڑھائے، نہ حضرت حالجی والا جنازہ پڑھائے، نہ ابا جان احمد علی لاہوری جنازہ پڑھائے، پھر بتا تیرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ کہ میرے باپ نے میری طرف اشارہ کیا، میرا ماتھا چوم کے کہنے لگا میرے بیٹے میرا جنازہ تو پڑھائیو. میں نے کہا عبداللہ درخاستی کہاں حضرت حالجی والے اور کہاں میں؟ فرمایا بیٹے ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری اپنی جگہ، لیکن مجھے کل رات تیرے یار نے بتایا کہ ایسا بچہ پیدا کیا جو روزانہ رات کو تہجد کی نماز میں 10 پاروں کی تلاوت کرتا. ہائے ہمارے مقدر بھیڑے، ہم جنازہ تو دور کی بات ہے، ہم تو یہ امید بھی رکھتے کہ بچہ مرنے کے 3 دن بعد قبر پہ آئے گا. کوئی نہیں آتا ہوتا. 10 محرم الحرام کو آئیں گے، صرف 10 محرم الحرام کو آئیں گے، وہ بھی مٹی کے 2 تسلے، 20 روپے کی اگربتیاں، مسور کی دال، گلاب کے پھول کا ہار، اور جلا کے چلے جائیں گے. اس سال ذرا 10 محرم کو جانا، یہ سارے کام کر کے آنا، امی کی قبر پر، ابو کی قبر پر، بہن بھائیوں کی قبر پر. جب یہ سارے کام کر کے آؤ گے، تمہیں پیچھے سے تمہاری ماں کرتے کا دامن پکڑ کے کھینچے گی، کہے گی بڑا ہی بے وقوف ہے، میں نے تجھے دودھ کس لیے پلایا تھا تو یہاں بھی بے وقوفی کر جائے. اماں کیا بات ہے بیٹا جو تو کام کر کے گیا، اللہ کی قسم ہمیں اس کا ایک دتی برابر فائدہ نہ پہنچا. اور میرے بیٹے تو قبر سجا کے چلا گیا، قبر کا اندر بھی سجا کے چلا جاتا. اماں قبر کا اندر کیا سجاتا؟ فرمایا بیٹے تو گلاب نہ ڈالتا میں ناراض نہ ہوتی، تو اگربتیاں نہ جلاتا میں ناراض نہ ہوتی، بیٹے تو پھولوں کے ہار نہ ڈالتا میں ناراض نہ ہوتی. مجھے تیرے سے بڑا گلہ ہے، بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے، یار کو یار سے، استاد کو شاگرد سے، پیر کو مرید سے بڑا گلہ ہے. اللہ کے ولی میں کیا کر کے جاتا؟ فرمایا گلاب کے پھول نہ ڈالتا، میری قبر پر آتا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے چلا جاتا. قبر کا اوپر سجدہ نہ سجدہ، لیکن قبر کے اندر کا منظر ضرور دلہن کی ڈولی کی طرح سج جاتا. اور سورہ اخلاص ہے کیا؟ ابو ذر غفاری حضور کے پیروں میں بیٹھے ہوئے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے. علماء کرام حضور علیہ السلام کو کہنے لگے، جبرائیل علیہ السلام یا رسول اللہ یہ تیرا ابو ذر ہے نا؟ اب ہاں. حضور علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا تو کیسے ابو ذر کو جانتا ہے؟ اب جبرائیل کہہ رہے یا رسول اللہ اتنا زمین والے سے نہیں جانتے جتنے آسمان والے جانتے ہیں. حضور نے فرمایا کس وجہ سے؟ کہ جو قرآن کریم میں سورہ اخلاص ہے، جب یہ زمین پہ تلاوت کرتا ہے اللہ اس کی تلاوت کو آسمان والوں کو سناتا ہے.